تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 89 90 91 تین آیت ہے. آیت نمبر 89 Then he followed another way. تو اب ان کے بارے میں ہے نا ذوالقرنین کہ اب وہ ایک دوسرے مطلب ان کی جرنی جو تھی یعنی کہ ان کا سفر یا مہم پہ نکلے دوسرے راستے پر. آیت نمبر 90 Until when he came to the rising place of the sun. جب تک کہ وہ پہنچے سورج کے اگنے کی جگہ یعنی پہلے وہ سورج کے ڈھلنے کی جگہ پر پہنچے تھے یعنی مطلب ویسٹ کی طرف اور اب وہ ایسٹ کی طرف ہے جہاں پر سورج اگ رہا ہے. He found it rising on a people for whom we یعنی اللہ ہم had provided no shelter against the sun. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ پہنچے سورج کی اگنے کی جگہ پر جہاں انہوں نے پایا ایک قوم کو جن کے لیے ہم نے سورج سے بچنے کے لیے کوئی بھی مطلب شیلٹر یا کورنگ ہم نے ان کے لیے مطلب پرووائڈ نہیں کی تھی یعنی ان کے لیے ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دی تھی ان کو یعنی شیلٹر یا کورنگ یا روف یعنی چھت جو سورج کی ہیٹ سے مطلب بچائے جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. آیت نمبر 91 سو اٹ واز کذالک ایسا ہی ہے اینڈ وی نیو آل اباؤٹ ہم کون ہے ذوالقرنین ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اور ہم ذوالقرنین کے بارے میں بہت اچھی طرح سب کچھ جانتے تھے یعنی جیسے اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ جو بھی کر رہے تھے اللہ سب جانتا ہے. ہز جرنی ایسٹ تو اب ان کی جو مہم ہے پورب کی طرف ایسٹ کی طرف ان کی جرنی یعنی ان کا سفر. اللہ ٹیلز ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس then he followed another way اور پھر انہوں نے دوسری رخ میں یا دوسری ڈائریکشن میں مطلب اختیار کیا مطلب راستہ یا سفر until when he came to the rising place of the sun جب تک کہ وہ پہنچے سورج کی اگنے کی جگہ پر. Allah tells us that Zulkarnain then traveled from the west of the earth towards the east. تو اللہ ہمیں یہاں پر اب بتا رہا ہے کہ ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے اپنا سفر جو ہے اختیار کیا پورب جو زمین کا پورب کا یعنی پچھم والا جو حصہ ہے وہ وہاں پر پہلے وہاں گئے پھر وہاں سے ایسٹ کی طرف یعنی کہ پورب کی طرف گئے. ایوری ٹائم ہی پاسڈ اے نیشن جب بھی وہ کسی قوم کے پاس سے گزرتے تھے کوئی بھی قوم ہی سبجوگیٹڈ دا پیپل اینڈ کال دیم ٹو اللہ. تو وہ سمجھو کہ وہاں پر انہوں نے مطلب جیسے کہ وہ جگہ کو کانکر کیا ہوا تھا نا تو وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ محکوم ہے یعنی کہ مطلب اب ان کی حاکمیت ہے ان کے اوپر تو وہ ان کو بلاتے تھے مطلب اللہ کی طرف کہ اب وہ وہاں پر ان کے اوپر فتح پا لیا ہے انہوں نے تو اب وہ ان کو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف کیونکہ یہ بہت نیک بادشاہ تھے نا. اف دے اوبیڈ ہم تو جو لوگ بھی ان کی فرما برداری کرتے تھے کہ بھئی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ اللہ کی طرف آ جاتے تھے اور وہ جو بھی کہتے تھے بھئی بندگی کرو یہ کرو تو وہ سب سنتے تھے تو آل ویل اینڈ گڈ تو پھر ان کے لیے سب کچھ اچھا ہی ہے. ادروائز ہی وڈ ہیوملیٹ دم اینڈ ٹیک دیئر ویلتھ اینڈ پوزیشنز اور جو لوگ نہیں مانتے تھے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے جو بھی بتوں کی پرستش کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ اسی پہ جمے ہوئے ہیں تو پھر ان کا ظلم ان کے اوپر ہوتا تھا کہ ان کی دولت ہوتی تھی یا ان کا مال و دولت یا ان کے پاس جو بھی
ان کی مطلب ملکیت ہوتی تھی وہ پوری وہ چھین لیتے تھے اور ان کو بے عزت بھی کرتے تھے. From every nation he took what his armies needed to fight the next nation. کیونکہ اب وہ ایک جو قوم ہے وہاں فتح پا چکے اور وہاں پر انہوں نے جب جس کو بھی بلایا اور وہ آ گئے اللہ کی طرف تو وہ ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر انہوں نے ان کا مال وہ سب ضبط کر لیا اور اپنی فوج کے لیے جو بھی چیز ضروری ہوتی تھی وہ ان کے لیے مہیا کرتے تھے کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم آگے کی نیکسٹ نیشن کی طرف جا رہے ہیں, دوسری قوم کی طرف, کیونکہ جب راستہ ایک اختیار کیا ہوا ہے تو راستے میں قومیں تو آئیں گی نا. تو وہ اپنی فوج کا بھی یہ خیال رکھتے تھے کہ ان کی جو بھی ضروریات ہے وہ برابر لیتے تھے اور اگلی قوم جو بھی ہے وہاں پر بھی تو ان کو ہو سکتا ہے کہ جنگ کرنی پڑے. When he reached the place where the sun rises, پھر وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں سے انہوں نے سورج کو اگتا ہوا دیکھا. As Allah says, کہ اللہ نے کہا وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ, he found it rising on a people, meaning a nation. انہوں نے دیکھا کہ وہ سورج کا اگنا جو ہے وہ ایک قوم ہے, ایک لوگ ہیں جو بھی ان کے اوپر وہ سورج کا جو اگنا ہے وہ ان کے اوپر ہے, یعنی مطلب وہ جب اگا تو وہ پوری روشنی اور وہ سن لائٹ وہ پوری اس قوم کے اوپر آئی. لم نجعل لهم من دونها سترا, for whom we یعنی اللہ had provided no shelter against the sun. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے وہ قوم تھی جس کے لیے ہم نے کوئی بھی ان کے لیے چھت یا جیسے کہ ایک شیلٹر جہاں پناہ لیتا ہے بندہ, وہ ہم نے ان کو سورج سے بچنے کے لیے سورج کے اگینسٹ نہیں دیا تھا ہم نے ان کو. میننگ دے ہیڈ نو بلڈنگز اور ٹریز ٹو کور دیم, یعنی نہ وہاں جھاڑ تھے جس کا سایہ ہو, نہ کوئی ان کے لیے گھر یا بلڈنگ بنی ہوئی تھی جن کی چھتیں ہو, اینڈ شیڈ دیم کہ جو ان کو سایہ کرے فرام دا ہیٹ آف دا سن, کیونکہ سورج کی جو ہیٹ ہے وہ تو نیچرلی بہت ہی سخت ہوتی ہے, تو ان کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا. قتادہ رحمہ اللہ said, it was mentioned to us that they were in a land where nothing grew. وہ لوگ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں پر کچھ بھی اگتا نہیں تھا. So when the sun rose, they would go into tunnels until it had passed its zenith. تو جب سورج اگتا تھا تو وہ کسی نہ کسی غار میں یا کہیں کوئی ٹنل جیسا بنا ہوا ہے تو وہ وہاں پر اپنا چلے جاتے تھے جب تک کہ سورج جو ہے وہ پوری اپنی جب ڈھلان پہ آ جائے. یعنی اب سورج کی جیسے ڈھلان شروع ہو گئی 12-1 بجے کے بعد ظہر کے بعد, تو اب اس کے بعد ہی وہ لوگ نکلتے تھے باہر. Then they would come out to go about their daily lives and earn themselves a living. پھر اس کے بعد وہ نکلتے تھے باہر تاکہ اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں جو بھی ان کو اپنے جینے کے لیے جو بھی کمائی کرنا ہے وہ کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ. كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. So it was. كَذَلِكَ جو ہے یعنی ہاں تو ایسا ہی ہے پھر تو so it was and we knew all about him. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اچھی طرح جانتے تھے ذوالقرنین کے بارے میں. مجاہد and as-Suddi said, this means اس کا مطلب ہے that Allah knew everything about him and his army, کہ اللہ جو ہے ذوالقرنین اور ان کی فوج کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے. اللہ جانتا ہے مطلب, and nothing was hidden from him. تو اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی, ویسے بھی اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی, کسی کی بھی نہیں, ذوالقرنین کی بھی نہیں, ان کی فوج کی بھی نہیں. even though they came from so many different nations and lands, جبکہ وہ بہت ساری قوموں کو مطلب وہاں سے گزرتے ہوئے, یعنی وہ قوموں کو جیتتے جیتتے جیتتے, یعنی کہ مطلب وہاں پر ان کو فتح جو ہے کانکر کیا انہوں نے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے. کتنی ہی ایسی زمینیں لینڈز جو ہے وہ فتح کیے انہوں نے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے. لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہاں پر یہ جو ابھی میں نے پڑھا وہ ہے سورہ نمبر 3 یعنی سورہ آل عمران
آیت نمبر 5 کہ لا یخفا، ٹرولی نتھنگ از ہڈن فرام اللہ، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ویسے بھی پورے کل جہان میں، زمین کے اندر، تہ میں زمین کے، سمندر کے اندر، گہرائی میں، کہیں پر آسمانوں میں کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لا یخفا، نہیں چھپی، علیہ، اس سے، اللہ سے، شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو یہ بات یہاں پر اس لیے دی گئی کیونکہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ ذوالقرنین جو بھی کر رہے تھے، جس طرح سے وہ ایک قوم سے پھر دوسری قوم کی طرف جاتے تھے، اور جہاں پر بھی فتح ہوتی تھی ان کی، اور پھر ایزیلی بھی فتح ہوتی تھی، یا کہیں پر کوئی لوگ مطلب مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے لیکن پھر وہ مطلب ان کی ہار ہو جاتی ہوگی، وہ ڈیفیٹ کر دیتے ہوں گے ان کو. تو اس طرح سے وہ جو قوم پہ قوم فتح ہوتی جا رہی ہے، پھر وہ ان سب کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. جو اللہ کی طرف آتا تھا وہ اس کی بہت مطلب اس کے ساتھ سب بہت اچھا کرتے تھے وہ، یعنی کہ مطلب ہر چیز میں اس کا خیال رکھا جاتا تھا ان لوگوں کا، اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جاتا تھا. لیکن جو انکار کرتے تھے پھر ان کے ساتھ یہ مطلب ظلم کی روش اختیار کرتے تھے. اور جیسا کہ مطلب ہم نے پڑھے پہلے بھی کہ جو بھی اللہ کو نہیں مانتا تھا تو پھر وہ اس کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ اب اس کو بولتے تھے اس کو اب یہ سزا تو ہم نے دے دی، لیکن اب جو بڑی سزا ہے وہ اس کا رب جو ہے وہ اس کو دے گا، یعنی کہ وہی ہے وہ آخرت، جس میں کہ اس کو سزا ملے گی. تو یہ چیز یہاں پر بتا دی گئی کہ اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا کہ وہ کیا ہے، وہ کتنے صحیح ہیں، اور وہ کہاں پر مطلب کچھ بھی غلطی نہیں کر رہے. تبھی اللہ نے ان کے لیے ان کو ٹرسٹ کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو ٹرسٹ کیا اور آپ ان کے ساتھ چاہے ان کو مطلب سزا دیں یا معاف کریں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے وہ غلط نہیں کریں گے. اب تو یہاں پر مطلب ہمارا یہ سیکشن جو ہے ان کا یہ والا ختم ہوتا ہے، اور پھر نیکسٹ جو سٹارٹ ہوگا وہ پھر ان کا دوسرا مطلب جو سفر ہے نا تیسرا والا وہ سٹارٹ ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، نفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.